السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان قمر رفیق دکھ سکھ پروگرام کے ساتھ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت اور بزرگ جن کی پیدائش پاکستان سے پہلے کی ہے، آج ان سے ملنے کا موقع ملا تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، وہ آپ کے لیے کیمرے میں قید کروں اور آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ان جیسی شخصیات سے ملنے کا موقع بہت ہمیں جو ہے نا وہ کبھی کبھی ملتا ہے، اور ان سے میری کافی جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی۔ مجھے ان کے جو الفاظ اور ان کی جو باتیں ہیں وہ بہت پسند آئی ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، پاکستان بنتا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ ان کے پاس ایسے قصے علامہ اقبال کے بھی ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو ان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے یہ ہے بھی علامہ اقبال جہاں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں تقریباً 100% دماغ دیتا سی، کسی نے 50 کسی نے 10 کسی نے 15 کسی نے 75، لیکن علامہ اقبال کے نال کوئی نہیں رلیا۔ قائد اعظم جدوں بھی اتنے میٹنگ کرن جاندے سی برطانیہ دے وچ ملکہ الزبیتھ نال انہاں دی ہیگی سی، وہ ملکہ انہیں اپنے تے مشرقی پاکستان سے قبضہ کرایا سی پہلے، تے وہ آندے سی بھی علامہ اقبال نال لے کے نہ آئے۔ علامہ اقبال نے پرچہ دینا سی تے سوال سی 12 میں سے کوئی 8 کرو، آپ نے 12 سوال لکھ کے کیا سی کوئی 8 دیکھ لو، کوئی سے 8 دیکھ لو۔ دائریہ آ گیا برطانیہ دے وچوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس کے بنانے والا کوئی نہیں، اب کافر کو نہیں مانتے، اور بھی نہیں مانتے، لیکن آپ نے کیا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذرے ذرے دا حساب ہے۔ وہ جسے سنیا انہیں بھی پاکستان دے وچ ایک بچہ پیدا ہوا جہاں کہندا کہ خدا ہے، میں وہ مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنے واسطے آیا، تو جس ویلے شہر آیا لاہور دے وچ انہیں پوچھا میں علامہ اقبال نو ملنا ہے، انہوں نے کہا وہ تو اونٹی کالج میں پڑھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ جو انگریز تھا وہ اونٹی کالج گیا، وہاں ہیڈ ماسٹر سے پرنسپل سے اجازت لی اور گیا کلاس میں، تو گھنٹی بج گئی چھٹی کی۔ اب سارے پروفیسر لیکچرار جا رہے تھے، تو اس نے ایک لیکچرار سے پوچھا کہ میں نے علامہ اقبال کو ملنا ہے۔ اس نے کہا ٹیچر نے کہ یا پروفیسر نے بھی یہ علامہ اقبال ہی ہیں۔ آپ سے پوچھا آپ اقبال ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ دوسرے سے پوچھا یار میں نے کہا ہے آپ کو علامہ اقبال، میں پوچھتا ہوں آپ بتاتے نہیں۔ انہوں نے کہا بھی یہی ہے علامہ اقبال۔ انہوں نے پھر کیا بھئی آپ علامہ اقبال؟ آخیا نہیں یار میں نہیں ہے۔ تین کی نے کیا آیا؟ آندہ ہے یار لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال ہے، تو آپ نے کی جواب دیتا؟ آرام نہ بھی دنیا کہتی ہے خدا ہے، تو بھی مان جا، جا بیوقوف جا کے مان جا خدا ہے۔ اور انہیں کوئی بات نہیں کی تھی اور واپس چلا گیا۔ دنیا نے اتنا دماغ دیتا سی انہوں لوگوں ملکہ الزبیتھ آندی تھی جی علامہ اقبال نال نہ لیا کر قائد اعظم، میرے کو انہوں جواب دین کوئی چیز نہیں ہوندی۔ سن 1947 دے وچ جس ویلے پاکستان بننا سی اس ویلے مسلمان آپس اکٹھے سی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ویلے اپنا امتحان مکمل کر لیا سی، تے اپنی کوٹھی واقعہ مالا بہار سے باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ سمندر کے کنارے پر جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کشتی گوتے پر گوتا کھا رہی ہے، اس میں چند مسافر ہیں۔ اس کا خیال آتا ہے کہ اس کشتی کو ڈوبنے سے پہلے اگر اسرائیل اس کی جان قبض کر لے وہ بہتر ہے، یہ مسلمان ہے۔ پھر اس کا خیال ماضی کی تاریخ پر جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے، پانی کی لہریں تیز ہوتی ہیں، بڑی کوشش کے باوجود وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے اور کشتی کا چپو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں لے کر کشتی کو اسی طرف چلانا شروع کر دیتا ہے جس طرف سے طوفان آ رہا ہو۔ کشتی کے جتنے مسافر ہیں وہ حیران ہیں کہ عجیب قسم کا مزاح ہے، کشتی کو اسی طرف لے جا رہا ہے جس طرف سے طوفان آ رہا ہے۔ اس آتے وہ بڑے پریشان ہوئے، لے کر قائد اعظم نے اپنی ہمت نہیں ہاری، بڑی مشکل سے کشتی کو کنارے لگایا اور کشتی سے اتر کر اپنی میٹنگیں کرنی شروع کر دیں۔ نہرو کہتا تھا کہ یہاں ایک ہی ملک ہے، ہندوستان ہے، اس کا نام ہمیشہ سے ہندوستان ہی ہے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کیا نہیں جی،
ہمارا کھانا پینا ان سے جدا، ہمارے نکاح شادی کے طریقے جدا، ہمارے عبادت کے طریقے جدا، ہمارے لباس کے طریقے جدا، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ لیکن نہرو بھی پوری کوشش میں تھا، آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ لندن آئے۔ لندن 3 میٹنگیں ہوئیں، لیکن قائد اعظم نے اپنا سر اونچا کر کے دکھایا اور اس بات کو منوا لیا کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پاکستان ہوگا، اور جہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے وہاں ہندوستان ہوگا۔ رات 10:42 قائد اعظم نے اپنا پاکستان کا نام دنیا کے اتنے نقشے کے اتنے لکھوا لیا تھا، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، نعرہ تکبیر سے سارا ماحول گونج اٹھا۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس بچے کا بڑا مشکور ہے جن نے میرے کو تھوڑا جہا ریکارڈ لیا آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت سے برکت نازل کرے، مینوں ہی بولن کی توفیق دے، آمین۔ جی، میرے ساتھ اس وقت ماسٹر محمد رفیق صاحب تھے۔ انہوں نے سن 1962 میں علم و تدریس کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت سے آج تک یہ جو ہے نا علم و تدریس سے ان کا تعلق رہا ہے، اور آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، ایسی باتیں جو کہ بہت انمول ہیں اور ہمیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ آج کل تو جدید دور ہے، لوگ کتابوں کے پاس نہیں جاتے۔ تو ان کا یہ جو انٹرویو تھا، میں بڑا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے اپنا انٹرویو دیا، اپنا ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنے میزبان قمر رفیق کو اجازت دیجیے گا۔ دکھ سکھ پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔